اور جو فیملی کا ایک فیبرک ہے وہ ٹوٹ رہا ہوگا بہت تیزی سے. اور ہر بندہ اپنے, چونکہ ابھی تو دیکھیں نا یہ 1D ہے, یہ 1 ڈائمینشنل یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور ابھی بھی 8 آورز پلس اکثر لوگوں کا اس پہ اسکرین ٹائم ہے. ہاں ڈسکنیکٹ تو خیر ابھی بھی ہے, یہ بات ابھی بھی ہے. جب ہم اس سے نہیں نکل پا رہے اور ایک ہی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب امیجن کریں یہ ایپل ویژن کے پرو میکس ورژنز آ جائیں گے, اور وی کین ایزیلی ٹچ پیپل, یعنی وی کین فیل پیپل, اور اے آئی سے کریٹڈ گرل فرینڈز ہیں اور پوری ہر چیز ہے. جس طرح کا میں لائف اسٹائل چاہ رہا ہوں, میں گریس گھومنا چاہ رہا ہوں, میں گریس گھوم رہا ہوں, ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ان اے بروکن فیملیز میں اما ابا لڑ رہے ہیں یا بہن بھائی لڑ رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ان کے بیچ میں, میں اپنے بیٹھا ہوں. اس میں نا سمجھ بات آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک الکوہولک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں بڑا منیمم ڈوز لے, ہو سکتا ہے ایک سپ لے, وہ اس کو سفائز کر جائے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے اپنی وہ ڈوز بڑھاتا رہتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے نا وہ بھی آگے جاتا رہے گا. میننگ جو ہم ڈوپامین ہٹ کہتے ہیں وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں ٹرم یوز کرتے ہیں. سملرلی اب ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے, وی ناٹ سیئنگ کہ جیسے زیابی نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر سے حرام نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو, لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہو, ابھی آپ نے میٹا کہا, ہو سکتا ہے کہ میٹا ایکس آ جائے, میٹا زی آ جائے, اس کو کوئی اور لیول آ جائے, لیکن جیسے آپ اپنے آپ کو غلط طریقے سے پلیجرائز کرو گے, وہ آپ کا ڈوپامین, وہ جو تھریش ہولڈ ہے آپ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہو, وہ آپ کو ایک ہٹ تو دے گا, لیکن اتنا ہی وہ آپ کو پھر نیچے بھی لے کے جائے گا جب آپ اس چیز سے نکل جاؤ گے. میننگ اب آپ اپنے آپ کو خود اس پٹ میں ڈال رہے ہو کہ آپ کی زندگی آلریڈی لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں, اسی لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے فار ایگزامپل الکوہول, وہ ڈرگز میں جاتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ پھر ریئلٹی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نا آپ نے صحیح طریقے سے دیکھنا ہے, اس ویژن کے ساتھ کہ ٹیکنالوجی آپ کو کنکر نہ کر دے, یو کنٹرول دا ٹیکنالوجی. لیکن ایک اس میں انہیرنٹ جو پرابلم ہے نا, ابھی جس طرح سے ٹیکنالوجی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ کہ یہ چیز بائی ڈیزائن ایڈکٹیو ہے. بائی ڈیزائن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بائی دا وے اتنی مزے کی چیز تھی کہ وہ ایڈکٹیو تھی. یہ بائی ڈیزائن ایسی ہے. جتنی بھی ایپس اس پہ بنتی ہیں ان کے پیچھے کوپریشنز ہیں, اور وہ کوپریشنز چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس ایپ پہ گزارو, تو وہ الگوریتمز ایسے ڈیزائن کرتی ہیں کہ یو اسٹے ایز مچ ایز پاسبل آن دس ایپ. دے میک اٹ ویری ایڈکٹیو, دے اسٹڈی سائیکالوجی, دے بلڈ ان ریوارڈ میکینزمز, اور اس کے اندر پھر وہ اپنے ایڈ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جتنا ٹائم آپ اس ایپ پہ گزارتے ہو. گیوم شیلو یوٹیوب الگوریتم اینالسٹ ہے, اس کا انٹرویو ہے یوٹیوب پہ, تو اس نے کہا کہ میری جاب ہی یہ تھی کہ ٹو انکریز دا ٹائم پیپل اسپینڈ آن سوشل میڈیا. سو اب دیکھیں کہ اب ویڈیو گیمز ہیں نا, فار ایگزامپل ویڈیو گیمز اب ہوں گی وہ اتنی ایڈکٹیو ہوں گی کہ آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. گیمز بھی ایسی ہیں جو انفینٹ گیمز ہیں. دیز آر ناٹ دا کائنڈ آف گیمز جو 90s میں لوگ کھیلا کرتے تھے سپر ننٹینڈو پہ یا سیگا میگا ڈرائیو پہ, کہ جو گیم کھیلنے کے بعد نا گیم ختم ہو جاتی تھی, کہتا تھا گیم اوور, دیٹس اٹ, خدا حافظ بیٹا, اب اگلی گیم جا کے بازار سے لے کے آنا. تو اس میں آپ کو نا پھر بھی دقت ہوتی تھی, اٹھ کے آپ بازار جائیں گے, وہ گیم ایکسچینج کروائیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, یا نئی سی ڈی لینے جانا ہے آپ نے, تو وہ گیم ختم ہو گئی ہے. بڑا اپنے کمال کا ورڈ بولا, دقت. یہاں پہ ہاں دقت کا ورڈ یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے. اچھا, بہت پرانا ہے. آپ کی ڈکشنری میں نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے. تو اب آپ اس طرح کی جتنی بھی فار ایگزامپل چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس میڈ ان اے وے کہ جہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو. مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے کمانڈ اینڈ کانکر ہم ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے, ریڈ الرٹ, کمانڈ اینڈ کانکر, یا ایمپائر آف ایج آف ایمپائرس کے نام سے, اور اس طرح ایون کاؤنٹر اسٹرائک, ایون کال آف ڈیوٹی وغیرہ. یہ گیمز بیک ان دا ڈے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں اپنے یونیورسٹی لیول پہ جا رہا تھا اس ٹائم پہ, دیز گیمز سم ٹائمس ہوتا یہ تھا کہ آئی ووڈ اسپینڈ دا ہول ڈے پلئنگ دیم. بٹ آئی کین ایڈمٹ ناؤ کہ اب جو لیول آف گیمنگ ہے وہ اس سے بھی الٹرا پرو میکس ہو چکا ہے. جب بھی سیزنز آ گئے ہیں, آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ پہلے تو چلو ایک گیم ہے نا, کوئی بھی گیم ہے, اب اس کا سیزن 1 سیزن 2 سبحان اللہ. جیسے یار میں نا ریسنٹلی میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آئے, میں ان کے ساتھ, یہ گیسٹ کا بہانا اسے بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پہ, ان کے ساتھ ان کے کزنز اور نیفیوز اور نیسز وغیرہ تھے. یہ معاملہ اور گمبھیر ہو رہا ہے کہ میرے فرینڈ آف اے فرینڈ ٹولڈ می, لیکن چلے کوئی بات نہیں. اور وہ جو بوائز آئی تھاٹ ہی گاٹ بزی ود گیمنگ. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو بوائز تھے, یعنی ہم سے انہوں نے بات ہی نہیں کی, دے ور کانسٹنٹلی آن دی سیل فونز. ویری ٹرو. یعنی دے couldn't اسپیک ٹو us, وہ ہمارے باتوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. اور وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو سارا ٹائم ہم کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھے, وہ اپنے فون میں گیم کھیل رہے تھے. پھر ادھر بھی آفس میں بھی جو ہمارے گیسٹ آئے
ان کا جو ساتھ نیفیو تھا وہ بھی, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو انٹر پرسنل اسکلز ہیں, ان کے جو کمیونیکیشن لیول ہے, ہر گیم کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایون ہر اپلیکیشن کے پیچھے ہنڈریڈس آف دیم, اور دیئر کرنسی از یور ٹائم. اٹس ناٹ فری تھنگ, سو یور ٹائم از اے کرنسی. وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیوں یہ ریلز اور شارٹس اور یہ آٹو پلے کہاں سے آیا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ اپلیکیشن کو بیک کرتے ہو بٹ وہ ایگزٹ نہیں ہوتی, وہ مین پیج پہ چلی جاتی ہے, یا سم ٹائمز وہ مین پیج سے اٹھ کے پچھلی ریل پہ چلی جاتی ہے. تو دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ بیکاز دا مور یو اسپینڈ ٹائم دا مور یو سی ایڈز. میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب اگر آپ ویب سے یوز کر رہے ہیں نا, اس میں جو شارٹس کا سیکشن ہے, شارٹس کے سیکشن پہ جا کے اگر آپ بیک کریں گے نا تو بیک جاتا نہیں ہے. پتا آپ کو, میں حیران ہوا اور مجھے پتا چلا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. بائی ڈیزائن کہ یہ بیک آپ کر رہے ہو, بیک نہیں جا رہا, آپ کو نا جا کے کلک کرنا پڑے گا پراپر جہاں سے آپ جا سکتے ہو. ڈیزائن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوتی, آٹومیٹکلی اگلی ریل پہ سوائپ ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے. اور ایگزٹ کچھ اپلیکیشن تو پوچھتی ہیں آر یو شیور یو وانٹ ٹو ایگزٹ, یہ ابھی بھی تجھے 2-4 گھنٹے مزید گزارنے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اف یو کین, یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم, فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر, جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو؟ ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس, رادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں, کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہو, اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے, اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے, باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا, وہ ویو کے بجائے ایپ ہے, آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے. مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہوئی ہیں. میں ویسے میری ڈگری آئی ٹی کی ہے, لیکن بیچلرز ماسٹرز دونوں, لیکن میں خود بذات خود ایک لو ٹیک آدمی ہوں. لو ٹیک سے مراد یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا وہ کم سے کم اپنی لائف میں رکھوں. مطلب کہ جب بھی دنیا فار ایگزامپل موو کرتی ہے کہ یار لیٹس گیٹ دس الیکٹرانک پروڈکٹ اور دس, آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریزسٹ اٹ, اینڈ آئی ریزسٹ اٹ ٹو دی nth ڈگری جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسیسریلی کمپلیکیٹ اندر تھنگ ان ٹو مائی لائف کہ ہاں یہ بھی اب ٹریکر ہے اور یہ بھی اب ایک اور چیز آ گئی. So many things to charge these days. Yeah, so I try my level best کہ جتنا لو ٹیک رہے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. But now what they want you to do is be more and more connected to tech. اس سے ہوگا یہ, نمبر 1 they will know every single thing you do at whatever time. You cannot stay under the radar. اور جس طرح کا سسٹم ہم کہتے ہیں دجالی سسٹم آ رہا ہے, اور یہ وہ اس کے لیے آپ پہ ٹیبز رکھنا کتنا آسان ہے. They know exactly what you like, what you don't like. Even اس وقت میں اگر بات کروں, یوٹیوب کو یہ پتہ ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, شام میں آپ کون سے کرتے ہیں, اور وہ آپ کو جو ریلز دکھاتا ہے وہ اسی بیسس پہ دکھاتا ہے کہ, اور یہ مجھے کس طرح پتہ چلا, بیکاز میرے گھر میں بچے بھی ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اف آئی سوئچ آن, اور وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا, مطلب اسمارٹ ٹی وی پہ if I watch something normally وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے, if I'm watching something, اچھا رات کے ٹائم مجھے وہ ڈاکیومنٹریز, نیوز رپورٹ, کرنٹ افیئرس, یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. میں خود اگر صبح کے ٹائم اس کو آن کروں while having breakfast or something, وہ مجھے چپ منکس دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مجھے کارٹونز دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. why? it's the same person, but اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہے, کوئی تو ہے جو اس کی نظام ہستی چلا رہا ہے. پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایپل ویژن پرو جو ہے ابھی, اس میں یہاں کیمراز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 360 کیمراز ہیں. پہلے تو تھا نا کہ آپ نے فون کور کر دیا, لیپ ٹاپ کے اوپر اسٹیکر لگا دیا, یہ کر دیا, آپ نے بچا لیا. ایپل ویژن پرو آپ کا پورا گھر دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو, اپنی آپ کی فیملی پرائیویسی اور باقی چیزیں کہاں گے. بالکل اور ایکسپوز کر رہے ہیں آپ. بالکل. سو ایک تو یہ لوگ آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں, دے نو ایگزیکٹلی واٹ یو لائک, یو ڈونٹ لائک, آپ کو پروفائل کیا ہوا ڈاؤن ٹو اے ٹی, اینڈ دین جو گورنمنٹ ہے یا بگ بردر ہے, دے کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کون سا بندہ ہمارے لیے
थ्रेट है, कौन सा बंदा ऐसा है जो हमारी थॉट प्रोसेस से डिफरेंट सोच रहा है, कौन सा बंदा, यानी वो 1984 के नाम से किताब है बड़ी मशहूर, और वो एक ऑरवेल की किताब, बड़ा वो एक फ्यूचर बताता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप पढ़ते हो तो आपको नज़र आता है कि एक ऐसी वर्ल्ड बता रहा है जहाँ पे बिग ब्रदर जो है वो बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल करता है और दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको अपना ओरिजिनल थॉट लाने की भी इजाज़त नहीं है, आपको किसी चीज़ जो गवर्नमेंट मैंडेटेड नहीं है उससे लेफ्ट राइट होने की इजाज़त नहीं है। सो एक तो ये मुझे फ्यूचर बड़ा उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है जहाँ पे बिकॉज you might think कि नहीं मुझे चाहिए ऐप, मुझे चाहिए, I am using this thing, I am the one who's no, you're not in control. They are treating you like जिस तरह एक वो कैरेट स्टिक होता है ना, आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला मैकेनिज्म देके उन्होंने आपको इसके साथ हुक किया हुआ है, एडिक्ट बना दिया है। और फिर ये कि इसके साथ साथ जब आप इसी चीज़ को मैक्सिमम पे ले जाते हो तो फिर ये होगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ जाएगी। आपने जिस तरह भी एग्जांपल दी थी कि एक बंदा वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है, who would want to live in the real world? Because in the real world your house is garbage, because obviously एक बंदा जो सारा दिन फ़ोन पे बैठा हुआ है वो कमा कैसे रहा है, वो बेसिकली अपने अम्मा अब्बा के साथ रह रहा है, अम्मा अब्बा ने जो बना लिया था वो अब बिल्कुल लूजर टाइप है, ना वो पढ़ने का शौक है, ना कुछ खेलने का शौक है, ना कुछ खाने पीने का। ये सारे नुकसान तो इस टेक्नोलॉजी के हैं ना, मैं ये भी समझता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारे फितने जो है ना हम तक एक्सेस ईजी हो गया ना। अब जो फितने वो हमें अफेक्ट करना चाहते हैं वो इसको एज मीन्स यूज़ कर रहे हैं। एक तो चीज़ है कि इसके अपने कितने नुकसान आता है, वो उस पर तो हमने बहुत बात की है पहले भी, लेकिन इसके थ्रू हमारी ज़िंदगियों के अंदर घुस के हमें इंस्ट्रूमेंट बना के और हाँ जो नैरेटिव्स बदलना, लोगों को ये बताना कि ये चीज़ ठीक है और जिसको तुम सही समझते थे वो चीज़ गलत है वगैरह वगैरह। सो न्यू फितनास आर एक्चुअली कमिंग थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट आई थिंक। लाइक जिस तरह ये LGBT वाला मामला है, आप देखो नेटफ्लिक्स वगैरह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ना इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते चले जा रहे हैं। इवन अल्लाह माफ़ करे पीडोफीलिया और इस टाइप की चीज़ें जो है इनको भी कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और इनिशियली ये होता है कि दे विल इंट्रोड्यूस इट थ्रू अ ड्रामा और अ मूवी और समथिंग और अ सीरीज लाइक दैट, एंड इनिशियली उसको बुरा ही कहा जाएगा, लेकिन पहले यानी उसका फॉर्मूला समझ लें, पहले वो उसको बुरा दिखाएंगे, हत्ता कि आपके सामने वो कॉन्वर्सेशन में चीज़ आ जाए और वो नॉर्मल हो जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एक ऐसा मसला है जो माशरे में है। उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ मसला है तो यार वैसे इसमें कोई हल होना चाहिए, मे बी शायद हमें लोगों को राइट्स दे देने चाहिए, हमें इसको एक डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ये इतनी बड़े मसला है तो नहीं, जब देखो इतना प्रेवलेंट हो गया है तो इसको अब क्रिमिनलाइज तो नहीं कर सकते ना यार, इतने लोगों को हो रहा है। मे बी इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, मे बी इट्स समथिंग दैट यू नो दे कैंट हेल्प। तो फिर क्या, आई मीन व्हाट इफ पीडोफाइल्स आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक यू एंड मी एंड दे जस्ट हैव फीलिंग्स एंड सिर्फ थोड़ी सी ओरिएंटेशन ही तो फर्क हुई है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये ना अपने नैरेटिव में ना रुकते नहीं है, मीनिंग ठीक है लोग पहले शुरू में चीखें मारते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इतने डटे रहते हैं। अब इनकी इस्तिकामत कहीं है क्या कि ये इनकी इस्तिकामत नहीं है ब्रो, ये शैतान की इस्तिकामत है जिसने कहा था कि मैं अल्लाह की खलकत करिए जो ना चेंज करके ही छोड़ूंगा। और जब भी जैसे देखिए अभी ये समझ में आती है, फॉर एग्जांपल अभी भी अगर हम फ़लस्तीन की बात करें चीज़ें वही हो रही हैं लेकिन एवरीथिंग सीम्स टू बी काम डाउन। यानी हम लोग पहले कितनी बात करते थे, अगर अपनी बात 4 महीने हो गए, यू गेट द पॉइंट, अभी भी वहाँ पे वही हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नज़र होते हुए नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो अपना काम वैसे ही करते जा रहे हैं। और मैं ये फील करता हूँ कि पहले जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ऐसी कॉरपोरेशंस थी जो कि सपोर्ट करती थी अभी भी वो कर रही हैं, लेकिन लोग मेरे ख्याल से शायद वैसे बॉयकॉट नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। You get the point? असल में ना वही बात है कि वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। हम ना बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक और आई मीन माई सेल्फ वाली लाइफ गुजारना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे पर्सनल सैनिटी को या मेरे पर्सनल खुशी को कोई फ़र्क ना दे। इसलिए पहले जो रिलैक्सिंग टाइम था या जो वो तो फैमिली के साथ गपशप, बच्चों से हगियाँ करना, कडल्स करना और ये वो सारा, अब क्या है मुझे प्लीज़ कोई तंग ना करे, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माई फ़ोन और फ़ोन को उठा के और रील्स देखना शुरू कर देना। देखिए एडिक्शन जो है ना उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट आई एम एडिक्टेड और नॉट। ठीक है, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, बल्कि मल्टीपल फैमिली जानता हूँ जिनका जब फड्डा शुरू हुआ वो ये हुआ कि वाइफ ने हस्बैंड से कहा फ़ोन अपना रख दें प्लीज़ आप बेडरूम में आ गए फ़ोन यूज़ ना करें। पहले बच्चों से उनके टॉयज़ लिए जाते थे, वो रोते थे, अभी बच्चों से अगर फ़ोन लिया जाए, आईपैड लिया जाए तो वो रोने शुरू हो जाते हैं। एडिक्शन का एक लिटमस टेस्ट ये है कि जब मैं अगर घर से निकलूँ और ऑफिस जा रहा हूँ ना, और अगर मैं कोई चीज़ घर भूल जाऊँ तो मैं इसके लिए यू टर्न ना लूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी अपनी जैकेट घर भूल गया या अपने स्लीपर्स पहन के अगर अपने जूते पहन के आने थे और मैं ऑफिस आ रहा हूँ और मुझे पता कैजुअल डे है तो मैं उसके लिए बट मैं शायद अपनी ग्लासेस भूल जाऊँ, आई एम डिपेंडेंट ऑन दिस राइट, तो मैं वापस जाऊँगा। या मैं अगर अपना सेल फोन भूल जाऊँ, इमेजिन हम लोग लाजमी
گھر واپس جائیں گے. سو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں اتنا ایڈکٹ کر دیا گیا, ڈپینڈنسی جسے کہہ رہے تھے, کہ ہم لائف گزارنا امپاسبل سمجھ لیں گے فیوچر میں وداؤٹ ٹیکنالوجی, وداؤٹ دیز اپلیکیشنز اور ڈیوائسز. جب ایک دن وہ انٹرنیٹ کبھی بند ہو جائے یا سگنلز بند ہو جائے, یا کہہ دیا جائے کہ بھائی جان اگر آپ نے ہمارے ساتھ کنفارم نہ کیا یا گورنمنٹ کی باتیں نہ مانی تو ہم باقی باتیں چھوڑ دیں, آپ سے یہ چیزیں لے لیں گے. جو چائنا کا سوشل کریڈٹ سسٹم ہے وہ یہی تو ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کنفارم نہ کیا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے جو پوائنٹس, جو کریڈٹ پوائنٹس ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریول, آپ کا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ کنفسکیٹ کر لیا جائے گا, آپ کی ویکسینیشن کے لیے آپ کو وہ پوائنٹ سسٹم دکھانے ہوں گے اور ایکس وائی زی. امیجن اگر کچھ سال بعد اور ہم اتنے ہو جائیں, ایون آج بھی ہم سے کہہ دیجیے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ یا ایکسیس نہیں رہے گی, ہم لوگ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمارا سارا جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید آنے والے دور میں کما رہے ہوں شاید گھوم میں بیٹھ کے, ٹریڈنگ کر رہے ہوں, سیل پرچیز, فوریکس, کرپٹو, ایکس وائی زی, پیسے وائز ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو, بٹ اپنا دین دے دو مجھے. اتنا اس کی جنت جہنم میں اس کی اللہ کی نہیں, اتنا یعنی 3D سم تھنگ ہوگا, اتنا آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوگا کہ اگر وہ کہنا میری آگ میں کود جاؤ تو تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کود جانا, بیکاز اس کی جو آگ ہے نا وہ جنت ہے. اچھا ابھی جتنے ہم باتیں کر رہے ہیں نا, سمجھ میں بات یہ آتی ہے, فار ایگزامپل بچوں سے لے کے بچے اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ٹھیک, بات بڑھتی ہے, ٹین ایج میں بچہ آتا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیا بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں, بچیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں, لڑکی بھی اپنے بال لمبے وغیرہ, یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی بندہ جب جوانی کو پہنچتا ہے, لیٹس سے وہ مزید پیسے کی طرف آتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک ہیں, اس پوری ایکویژن میں کہیں جو اندر آپ کے اندر جو سول ہے وہ اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. اور سیلف پلیجر یہی ہے نا کہ یار مجھے سکون کیسے ملے, میں اپنی زندگی بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے آپ پھر ABC جو ہے آپشنس کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشنس ٹھیک نہ ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو مجھے کمفرٹ مل رہی ہے نا, ابھی تو میں دیکھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوں نا. لیکن ٹو اے پوائنٹ وہ آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ بالکل ہونا ہے, میننگ کہ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے ابھی یہ فیلنگ آ رہی, آئی وانٹ ٹو ہیو پیزا, آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ناؤ, آئی ڈونٹ کیئر. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں, اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر میرا بھی دل کر رہا ہے. میننگ چیزیں اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا کہ آپ اپنی باڈی کو بڑی اچھی طریقے سے پلیجر دے سکتے ہو. وین یو ڈو دس تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر آپ کی باڈی جو کہتی ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. اور ٹو این ایکسٹینٹ جیسے زابی نے بولا کہ آپ اپنی بایولوجی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے, آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں خاتون ہوں, اچھا میں ایلین ہوں. لوگ اپنے آپ کو کٹ کر دیتے ہیں برو, اپنے نوز کٹ کروایا, اپنے لپس وغیرہ یہ وہ سارا کر کے. اور اب تو یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی اپنی باڈی کے آنر ہو تو آپ کو حق ہونا چاہیے, اف آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف ہو آر یو ٹو اسٹاپ می. تو اس کی بھی پرمیشن. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شیطان. شیطان نے کہا تھا اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے, لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور یہ شیطان نے کہا تھا نکلتے نکلتے اے اللہ آپ دیکھ لیجئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, the more facilities we have, جتنی زیادہ نعمتیں ہوں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی چیزوں ہونے کے باوجود we are زبی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کی نا, اگر ایک بندہ جب بھی غصے میں ہی وانٹس ٹو ایٹ, اگر ایک بندہ جب بھی فرسٹریٹڈ ہے ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے, یعنی یس اٹس آل رائٹ اور اکیلے ٹائم گزارنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس سے ایگزٹ کر کے بھاگ جانا باہر اور اس کو ڈیل نہ کرنا, یا بنج واچنگ یا بنج شاپنگ کرنا شروع کر دے, ریٹیل تھراپی وغیرہ کرنا شروع کر دینا. آئی تھنک جو بندہ یہ کر رہا ہے نا آج کل, وہ بات سن رہا ہے, یو آر ناٹ in the right direction. You should know that you should be in control of yourself,
You should not do everything what your body is telling you. You should not be wanting a time جسمیں آپ ریالٹی سے ایگزٹ کر جاؤ اور آپ اپنی ایک لائف گزارنا شروع کر دو. یو شوڈ بی کم ٹو دا ریالٹی اینڈ ڈیل ود ایوری تھنگ. آئی تھنک فیوچر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ